اللہ سے مانگنا بندے سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگنا بندے سے نہیں مانگنا. بولا پھر تو آیا کہ ڈاکٹر بن کے, جب اللہ سے مانگنا ہے تو میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں, تو ڈاکٹر بنا کے کو بولو نا جی بھائی. اجی جب اللہ ہی مددگار ہے, بندہ مددگار نہیں ہے, تو پھر اللہ ولی بنایا کئی کو, ذرا بولو نا بھائی. اللہ ولی بنایا کئی کو, اللہ خود پیدا کر لینا تھا, ماں باپ کو رکھا کئی کو. دیر سے سمجھتے کیا آپ لوگ, کل صبح سمجھتے کیا؟ بولو جی بھائی. بیٹے شادی کر لو میرے باپ. کیوں امی؟ میں میرے پوتروں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. دیوانے ہوئے کیا اماں؟ تو مرتے وقت پوتروں کے لیے شادی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے بیٹھے دعا کر کے پوترے منگاتا ہوں, ٹھہرو. بولو بھائی. اللہ بول رہا ہے مدد, اللہ بول رہا ہے مدد. ولی کا معنی ہے مددگار. آپ لوگوں کو بات ذرا میرے کو بھی بری دکھتی ہے, آپ کو بھی بری دکھتی ہے, میں کیا کروں؟ ان لوگ اتنے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائی, میں پھر بھی بہت دائرے میں رہ کے بات کروں. ان لوگ اس سے چلر باتیں کرتے ہیں. ان لوگ اللہ سے مانگنا, اللہ کسی ہوا کسی, ارے کیسا مانگیں گے رے اللہ سے؟ دیوانے, اللہ سے اگر مانگنا ہی رہتا, اللہ ہی دینے والا رہتا, تو پھر اللہ سے بھی اتنے اسباب کئی کو بناتا, اتنے ذریعے کئی کو بناتا. زمین کس کی جی؟ بولو. اچھا زور سے بولو جی. اللہ کی نہیں. وہ چاول نکال رہا سو کس کا؟ پھر اللہ ہی نکالنا نا جی. کسانوں کئی کو آور نہیں ٹریکٹر لے کے. بولو نا جی بھائی. بول رہے ہیں بندے زمین بھی میری, چاول دینے والا میں, مگر تو یہ کاما کر. اللہ بول رہا فضل بھی میرا, رحمت بھی میری, ایک کام تو کر. میں پوچھا مولا کیا کروں؟ ذرا میرے محبوب کے آستانے پہ آ کے فاتحہ تو پڑھ. اللہ بولا فضل بھی میرا ہی ہے, رحمت بھی میری, تو ایک کام کر بندے. کیا کروں؟ فاتحہ پڑھ. میرے محبوب کے عروس میں تو بیٹھ, میرے محبوب کے آستانے پہ تو بیٹھ, ذرا دھیلیس تو چوم لے, کیونکہ مجھے چومنا بڑا پسند ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھاں چومنا, پیراں چومنا, پیشانیاں چومنا اللہ بہت پسند ہے. معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. سننے کو کچھ بھی نہیں معلوم, کہیں کو نہیں معلوم. بولو. نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے, نہ مرشدوں کی صحبت میں بیٹھتے, نہ جمعے کے دن جلدی مسجد کو جاتے. بالکل خطبہ ہوتے خود جاتے, عربی میں سنتے, اوہ ہو اب کیا سمجھ میں آتا بولو. ایسے ہمارے بھائیاں, ذرا اللہ کے واسطے آئندہ سے ذرا علماء کی صحبت میں. اور یہ خانوادے کے تو آپ قربان جاؤ, یہاں مرشدہ بھی ملتے ہیں, علماء بھی ملتے ہیں. صبح یہاں پہ پوری کوالٹیز جمع کر کے دے دیے. سو اللہ تعالیٰ کولم پلی والوں پہ, محبوب نگر والوں پہ رحم کرنا چاہا تو پوری کوالٹیز یہ خاندان میں رکھ دیے. غریب ہو جاؤ چھپ کے تو بھی آ کے حضرت یہ باتیں نہ کرو, کچھ سیکھ کے جاؤ یہاں سے. کریں گے پکا وعدہ, فرینکلی بول رہا ہوں, لگی تو معاف. پیارے بزرگ اور دوستو, تو اب ذرا غور کر کے دیکھو آپ, اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ولیوں کو مددگار بنایا. کیا بنایا ذرا بولیے؟ اللہ نے ولیوں کو مددگار بنایا. یہ انسانوں کے مددگار ہیں, اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ ایسی مدد کرتے ہیں جو مدد نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے, نہ انجینئر کر سکتا ہے, نہ وکیل کر سکتا ہے, نہ مفتی کر سکتا ہے, نہ عالم کر سکتا ہے, نہ محدث کر سکتا ہے, نہ مفسر کر سکتا ہے. جہاں سب کے دروازے اور ہمت پست ہو جاتی ہے, وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے, وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو دیکھیے اولیاء کرام کا کیا ہے, اولیاء کرام کا کیا مقام ہے, اللہ نے ان کو کیسے مددگار بنایا ہے. کیا وعدہ کر کے نکلا؟ میں تیرے بندوں کو بھیکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اچھی بات ہے, جاؤ بھیکا لے بولے اس کو. اچھا انہیں کئی کو بھیکا تو بولا اللہ تعالیٰ سے اس کو لڑنا جہاد کرنا مقصد نہیں تھا. انہیں بولا اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, میں ایسا بولے تو ارے میرے بندوں کو ستاتا بول کے بلا لیتا, کیا ہے کی سمجھا. جیسا ہوتا ہے دیکھو, کسی کے بابا جان سے ٹینشن ہو, تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں بولتے نہیں, تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں باہر ڈر جاتا, آئی لے میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا کیا. انہیں بھی وہی گیم کھیلا وہاں پہلے. تو اللہ تعالیٰ بابا ڈر سکتا محتاج ہے, خدا خالق ہے, خدا خالق ہے. اللہ بولے ایسا جا کر لے, کیا کرتا بولے, اور ڈبل چیلنج دے دیا, اور پوری اتھارٹی دے دیے, پوری قوت دے کے بھیجے اس کو, پوری قوت دے کے بھیجے اللہ تعالیٰ. کیا کرتا کر لے بولے. انہیں بولا ایسا میں وہ کام کرتا ہوں جو اب تک نہیں ہوئے تھے بولے.
ویسے خطرناک کاما کرایا, پورے نبیوں کی امتوں کو ڈبا دیا, انگار لگا دیا, پورے مسئلے خطرناک تڑڑے تڑڑے کر کے رکھا. اب باری آئی پیارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی کی باری آئی. سرکار جو ہے اپنے رب کی دربار میں عرض کرنے لگے, اے اللہ یہ ملعون پوری بڑی بڑی امتوں کو تباہ کر کے رکھا ہے, پورے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو مانتی تھی, وہ کوہ طور 40 دن کے لیے کیا گئے, واپس آئے تک وہی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی. اے اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو برباد کیا, صالح علیہ السلام کی امت کو برباد کیا, ابراہیم علیہ السلام کی امت کو برباد کیا, لوط علیہ السلام کی امت سے وہ گناہ کرایا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا تھا. اے اللہ یہ میری امت سے اتنے گناہ کرائے گا, میں یہ سوچ کر پریشان ہوں. رب نے جواب دیا, حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کو گناہ کرانے کی قوت دی ہے تو کیا ہوا, ہم کسی کو غوث بنا کے بچانے کی قوت عطا کریں گے, کسی کو خواجہ بنا کر بچانے کی قوت عطا کریں گے, کسی کو چندہ حسینی بنا کر بچانے کی قوت ادا کریں گے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نہیں آئی؟ اللہ کا نظام قدرت ہے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ولی کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. ذرا زور سے بولو, اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تقریر. ہاں سبحان, کیوں بولے 1 بج گئے نا, آپ اس لیے زور سے بولنا, بازو والا سو رہا تو نہیں اٹھ جاتا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, اللہ نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اپنے ولیوں کو پیدا کیا, ولیوں کو پیدا کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, کیا قدرتی نظام ہے. دیکھو حضرت خطال حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 540 سال پہلے یہاں تشریف لائے نہیں. اب جب کوئی آدمی سوچتا تھا ارے حضرت کئی کو آئے کی, یہاں کئی کو آئے کی, یا کوئی بھی نہیں ہے, جنگل ہے, منگل ہے, کیا کیا سوچا ہوں گا نہیں. مگر اللہ کی نظر اس زمانے پہ نہیں, آج کے زمانے پہ تھی. آج کے زمانے پہ تھی, کیونکہ وہ عالم الغیبہ و شہادہ, وہ خدا جانتا ہے, وہ اس کے محبوب جانتے ہیں. ایک قوم یہاں بسے گی, اس میں گناہگار بھی ہوں گے, خطاکار بھی ہوں گے, سیاہکار بھی ہوں گے, بدکار بھی ہوں گے. اے میرے خطال, اگر میں سب کو اجمیر جانا شرط رکھوں تو کوئی جا سکے گا کہ کوئی نہیں جا سکے گا؟ کوئی اگر مدینہ جانا چاہے گا تو جا سکے گا, کوئی نہیں جا سکے گا تو گناہوں کے دلدل میں پھنس کے مر جائے گا, پھر میں عذاب دینا لازم ہو جائے گا. اے میرے محبوب تو نائب مصطفیٰ بن کے یہاں بیٹھ جا, اے میرے محبوب تو نائب غوث اعظم بن کے یہاں بیٹھ جا, اے میرے پیارے تو فیضان غریب نواز لے کر یہاں بیٹھ جا. جو تیری دہلیز چومے گا, مجھے میرے رب ہونے کی قسم, دہلیز واپس آنے سے پہلے گناہ معاف کر دیا کر. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اولیاء اللہ ہماری معافی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں, ہمارے سرپرست ہیں. ولی کا ایک معنی سرپرست آتا ہے. یہاں پر سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے, ان کے لیے کہہ دیتا ہوں, پہلے زمانے میں دیکھو آپ رخوں پہ لکھتے تھے, اور رپورٹ کارڈز پہ مدرسوں میں لکھتے تھے, اولیاء طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ کل آ کر مدرسے میں ملاقات کریں. اولیاء طلباء مطلب, اولیاء مطلب طلباء کے سرپرست. اولیاء طلباء کا مطلب کیا ہے؟ طلباء کے سرپرست. اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے سرپرست. حقیقت میں ہماری سرپرستی ہمارے کوئی بزرگ نہیں, یہ ولی اللہ فرماتے ہیں, یہ ہمارے سرپرست ہوتے ہیں, ہمارے ہر معاملات ان کے سپرد ہوتے ہیں. اب بعض لوگ بولے پھر مول صاحب میں اتنا پریشان ہوا, مدد کو نہیں آ رہے نا. تم گئے تو نہ آتے, تم پورے اپنے خوشی کے کام آپ پورے کر لو, پھر اس کے بعد مصیبت آئی جب ارے ابھی حضرت مدد کر رہے ہیں, نہیں بولے تو حضرت کیوں کریں گے؟ بولو نا جی بھائی, نہیں ہے. اللہ بھی نہیں کرتا ویسوں کی مدد. اللہ تعالیٰ بولے نماز کو آؤ دعا کرو میں مدد کر دوں, بولے اللہ تعالیٰ بولے تو نماز نہ کو پڑھ میرے بندے, میں تو بولے میں جو بولے کر دوں, بولے اللہ تعالیٰ. شرط ہے بھائی, تم کچھ دیو کچھ لیو, کچھ دیو. تم کیا دے سکتے؟ تمہارے پیسے نکو دیو, رکھ لو وہ پیسے. کیا دیو؟ غلامی کا نذرانہ, فاتحہ کا نذرانہ دیو, چادر شریف کا نذرانہ دیو, پھول کا نذرانہ دیو, بس اتنا ہی کرو. 15 روپے کے پھول, 20 روپے کی چادر, پھوگٹ کی فاتحہ لیو. اب کیا لینا ہے تمہاں کو؟ لیو جی, لینے والوں کی ضرورت ہے یہاں. آپ آتے نہیں بارگاہ کو, سال کو ایک وقت درست کو آ کے میرے کو مدد نہیں ہو رہی, بولے کہاں سے ہوتی؟ آپ آتے جاتے رہو.
کنیکشن جوڑ کے رکھو. ارے کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جب محشر ہوگا وہ محشر وہ ہوگا جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, بھائی بہن کو نہیں پہچانے گی, بیوی شوہر کو پہچاننا نہیں چاہے گی. حالانکہ پہچانتی ہے وہاں بھی, اماں انہیں 6 روزانہ مارتا تھا. بیویاں ہمارے عورتیں وہ پہچانتے, وہاں بھی پہچان لیتے اپنے شوہروں کو, او انہیں 6 بدماش بہت مارتا تھا بولے. چپکے تو ادھر ادھر کا غصہ ہمارے اوپر کا بہت بدماش تھا بولے. وہاں پریشانی میں رہیں گے بول کے چھوڑ دیں گے, تو ملے تو بہت زمانے کا میرا کو انہوں مارنے کا سیزن رہیں گا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہاں کیا ہوئیں گا, عورت دیکھ کے بھاگیں گے, نہیں ابھی نے وہاں مارا سوچ بہت ہے, یہاں کہاں نہیں کیا لے لیتا کہ بول کے بھاگ جاتا. وہاں بیوی شوہر کو نہیں پہچانیں گی, شوہر بیوی دیکھتے کہ اماں وہاں دم کر دی, دوسری شادی کرنے نہیں دی, یہاں کہاں پیچھے پڑتی بول کے انہیں ادھر سے بھاگ جاتا. یہ سب چکر چلتے رہیں گا محشر میں. ویسے عالم میں کیا ہوں گا, زمین لوہے کی ہو جائیں گی, زمین لوہے کی ہو جائیں گی, سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا, پسینے کے سمندر میں لوگ ڈوبتے رہیں گے. اللہ اکبر. پسینے کے سمندر میں لوگ ڈوبتے رہیں گے, زمین جلا جلا کر کباب بنا رہی ہوگی, گناہ سامنے آ کر گر رہے ہوں گے. ہر مصیبت زدہ یہ سوچ رہا ہوگا کاش کوئی ایسا ہو جو اس مصیبت کے میدان میں مجھے بچا لے, کوئی میری وکالت کر لے, کوئی میری ہدایت کا سامان جمع کر دے, کوئی میرے لیے نجات کا سبب بن جائے. ہر مسلمان یہ سوچ ہی رہا ہوگا, ہر مسلمان یہ سوچ ہی رہا ہوگا. اتنے میں اللہ کا ایک ولی میدان محشر میں آئے گا اور کہے گا, اے اللہ اس پر سے عذاب کو ہٹا دے, اس پر سے عذاب کو ہٹا دے, اس پر سے عذاب کو ہٹا دے. وہ ولی کی آواز کو سن کر وہ پریشان ہو کر اس ولی کو دیکھ کر پوچھ ہی رہا ہوگا کہ تم کون ہو جو جہاں سب منہ پھیر رہے ہیں, سب مصیبت کے عالم میں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, تم کون ہو جو میری نجات کے لیے دعا کر رہے ہو, کون ہو جو میرے لیے نجات کی سفارش کر رہے ہو, کون ہو جو میری مغفرت کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہو. تو وہ ذات اقدس کہے گی, میں کوئی اور نہیں, میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کیا کرتا تھا, جس پہ تو فاتحہ پڑھا کرتا تھا, جس کی تو نیازیں کیا کرتا تھا, جس کے نام سے تو منتیں مانگا کرتا تھا, اپنے بچوں کو میرے نام سے جوڑا کرتا تھا. میں وہی غوث اعظم ہوں. دوستو, یہ فاتحہ سلام کا کنیکشن کیا ہے, یہ دیتے رہنا نذرانہ. ہم یہاں دیتے رہے, سرکار بھی ملیں گے محشر میں, بولیں گے میاں تم وہی ہے نا جو جمعرات کو جمعرات درود کا نذرانہ بھیجتے تھے, جمعہ کو جمعہ سلام کا نذرانہ بھیجتے تھے, روزانہ فجر اور عصر کے بعد فاتحہ کا نذرانہ. ادھر کئی کو پریشان, ادھر کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ رہتا. بات سمجھ میں آئی؟ کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ مسئلے رہتے. میرے پیارے بھائیوں, غور تو کرو, یہ جو فاتحہ لوگاں پوچھو فرض ہے, دیوانہ ہے تو, نماز ہے وہ فرض ہونے کے واسطے. بولو نا جی بھائی, اس کا سوال ہی غلط ہے نا جی بھائی. انہیں بندر کو دیکھ کے انسان ہے. اور ایک بولوں, تھوڑا ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, مطلب میں بات ذرا بے حیائی کی ہے مگر سمجھنے کی ہے, کیونکہ ان لوگ اتنے گر گئے میرے بھائی, ان لوگوں کی عقلوں کے حساب سے جواب دینا پڑ رہا. ایک بچے کی شادی کر کے لائے, 40 دن 4 مہینے جا کے آیا, آتے کہ 15 دن کے اندر شادی کرے. دوسرے دن کیا بول رہا, آپ میرے امی کے جیسے ہے, آپ میرے امی کے. بیگم پریشان ہے, دیوانہ ہو گیا کیا انہیں. اچھا ہے بول کے بابا پکڑ کے اس کے گلے میں ڈالے, بات کرے کہ امی کے جیسے, امی کے جیسے. صبح اٹھے سے دیوانہ پکارا. کمرے بولا اچھا تھا بھائی, دلال میں بھی بول رہا, دسترخوان پہ بول رہا, دیوانہ کا چپ. نہیں, آپ میرے امی کے